ویلکم بیک آف دا بریک ناظرین. اب ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا خواب ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سفر میں مقابلہ سخت ہو جاتا ہے، پھر مواقع بھی آپ یہ کہیں کہ محدود ہو جاتے ہیں اور فیصلے نہایت اہم ہوتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس اور جو پیرنٹس ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر میرٹ نہ بنے تو آگے پھر ہمارا بچہ کیا کرے گا، پھر میڈیکل کالج کا انتخاب کیسے کیا جائے گا، اور پھر ریگولیٹری تقاضے کیا ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. کیا صرف ڈاکٹر بننا ہی کامیابی ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے موجود ہیں، اور کیا ہم اپنے بچوں کو صحیح وقت پر درست رہنمائی دے پا رہے ہیں یا پھر نہیں. آج ہم انہی اہم سوالات پر بات کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس اور جو پیرنٹس ہیں وہ ایک بہتر، باخبر اور مستقبل شناس فیصلہ کر سکیں، خاص طور پر ایسے اداروں کے انتخاب کے حوالے سے جو معیار، ایکریڈیٹیشن یا پھر آپ یہ کہیں کہ جدید میڈیکل ایجوکیشن جن کی منظوری ہو چکی ہو ان کے اعلیٰ اصولوں پر پورا اترتے ہوں. اور اسی تناظر میں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز پامی نے سال 2026 کے لیے اگر بات کی جائے تو اکیڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا ہے، جو کہ میڈیکل ایجوکیشن میں اعلیٰ معیار، تدریسی کارکردگی، کلینکل ٹریننگ، ریسرچ کلچر اور ادارہ جاتی بہتری کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. پھر سینٹرل پارک میڈیکل کالج کے پرنسپل سی ای او پروفیسر ڈاکٹر عامر میاں صاحب کو بھی اسی شاندار کارکردگی اور تعلیمی قیادت کے اعتراف میں اکیڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ 2026 سے نوازا گیا ہے. اور یہ اعزاز اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ ادارہ نہ صرف میڈیکل ایجوکیشن میں نمایاں مقام رکھتا ہے بلکہ مسلسل بہتری، جدید نصاب اور عالمی معیار کی تربیت کی جانب بھی گامزن ہے. اور یہی تمام تر پہلو ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے. اور انہی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرنسپل ہیں سینٹرل پارک میڈیکل کالج لاہور کے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بہت سارے ایوارڈز جن کا غزل نے ذکر کیا، آپ کو اس کی بہت بہت مبارک ہو. لیکن میں ایک ایوارڈ کی ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ حال ہی میں آپ کے اس انسٹیٹیوٹ نے لیا، جو کہ ہیلتھ کیئر اچیومنٹ ایوارڈ ہے. اور اب اس ایوارڈ کے حوالے سے بتائیے گا کتنی بڑی اچیومنٹ آپ اپنے اس انسٹیٹیوٹ کی سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. سر السلام علیکم. فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آج ہماری جو گفتگو ہے اس سے آنے والی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت ساری رہنمائی مل سکے گی. پہلے تو ہیلتھ کیئر ایکسلنس ایوارڈ جو ہمیں ملا، یہ پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل انسٹیٹیوٹس نے مختلف میڈیکل کالجز کو ان کی اسیسمنٹ کے بعد کہ ان کی کرائٹیریا آف انفراسٹرکچر پورا ہے، ان کا ورکنگ کیسی ہے، ان کا کریکولم کیسا ہے، ان کے ریزلٹس کیسے ہیں، اس کے بعد کچھ میڈیکل کالجز کو اس ایوارڈ کے لیے مستحق سمجھا اور ہم خوش قسمت تھے کہ ہم اس کے لیے مستحق بنے. اور یہ تقریب اس مہینے گورنر ہاؤس میں ہوئی، ایک بڑے شاندار طریقے سے یہ تقریب ہوئی. اینڈ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اپنی فیکلٹی کا اور اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے ہمارا نام روشن کیا اور ہمیں اس ایوارڈ کے لیے کامیاب کیا. تو امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم سروس ایجوکیشن میں اور ہیلتھ کیئر میں پرووائڈ کرتے رہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، جیسے میں نے اپنی ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ایف ایس سی جب بھی بچہ کر لیتا ہے اس کے بعد بہت سی کنفیوژنز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں مائنڈ کو گھیر لیتی ہیں، پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر میرٹ پر نام آیا تو پھر کیا ہوگا، آگے کس فیلڈ میں جائیں گے، کیا سبجیکٹس چوز کرنے ہیں، شاید ہماری پڑھائی ضائع نہ ہو جائے، پیچھے ہم نے اتنی محنت کی. تو سر جو کالج ہے سینٹرل پارک میڈیکل کالج، یہ کون کون سے کریئر اور تعلیمی آپشنز اس میں دستیاب ہیں تاکہ ایک بچہ کنفیوز نہ ہو آفٹر ایف ایس سی؟ جی ہمارے پاس جو ہے نا میڈیکل ایم بی بی ایس میں ہے، اس کے بعد ہمارے پاس الائڈ ہیلتھ پروگرامز ہیں. الائڈ ہیلتھ پروگرامز میں وہ 4 سالہ پروگرامز ہوتے ہیں جس کے اندر ٹیکنالوجسٹ بنتے ہیں. تو اس میں بی ایس ٹیکنالوجسٹ کہلاتے ہیں، اس میں او ٹی ٹیکنالوجسٹ، امیجنگ یعنی کہ ریڈیولوجی کے ٹیکنالوجسٹ، لیبارٹری کے ٹیکنالوجسٹ اور ڈائٹیشن اینڈ نیوٹریشن کے ٹیکنالوجسٹ ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 سالہ پروگرامز ہیں جو ڈپلوما پروگرامز کہلاتے ہیں الائڈ ہیلتھ کے اندر. اس میں بھی بہت سارے ڈائلسس، ڈسپینسر، او ٹی ٹی یہ پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نرسنگ میں پروگرامز ہیں. نرسنگ کے اندر بی ایس نرسنگ ایک 4 سالہ پروگرام ہوتا ہے، اور پوسٹ آر این نرسنگ جنہوں نے پہلے ڈپلوما پروگرام کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک بیچلر پروگرام جو ہے پوسٹ آر این پروگرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 سالہ ڈپلوما نرسنگ پروگرام وہ بھی ہے. یہ پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں اور آئندہ ان قریب فیوچر میں ہم ڈاکٹر آف فارمیسی کا پروگرام بھی انٹروڈیوس کریں گے. یہ بہت سارے پروگرامز ہیں جو کہ پری میڈیکل کی ریکوزٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے بعد یہ ان میں آ سکتے ہیں بچے.
اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ ہے جس نے ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، اس نے وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کس طرح کے میڈیکل کالج میں اس کو ایڈمیشن لینا چاہیے، بچے کو کیا دیکھنا چاہیے؟ اور میں اسپیشلی آپ کے اس کالج کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہاں پہ ڈفرینٹ ہیں دوسرے انسٹیٹیوٹ سے جو کہ لوگ آپ کو پریفر کریں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑا سا میں لوگوں کی آگاہی کے لیے اس سے تھوڑا سا پیچھے سے سٹارٹ جی جی کروں کہ بچے جو ابھی مئی جون میں امتحان دے رہے ہیں ایف ایس سی کے اور اے لیولز کے امتحان دے رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس پروفیشن میں آنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. تو اگر یہ آپ اجازت دیں تو ہم جی اسے پلیز پلیز پلیز. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی یہ امتحان ختم ہوگا، ہم بہت شکر گزار ہیں فیڈرل منسٹر سید مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ انہوں نے اس دفعہ اعلان کیا کہ جیسے ہی ایف ایس سی کا ایگزام ختم ہوگا تو ایم ڈی کیڈ جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ کہلاتا ہے، یہ ریکوزٹ ہے پاکستان میں ٹو بی ایبل ٹو اپیئر ان اے میڈیکل کالج. تو یہ اکثر بہت لیٹ ہوا کرتا تھا، تو اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے حال ہی میں کہ جی جیسے ہی ایف ایس سی کا امتحان ختم ہوگا تو یہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا. تو سارے بچے جو ایسپائرنگ ہیں میڈیکل پروفیشن میں آنے کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایم ڈی کیڈ میں اپیئر ہوں. یہ نمایاں اخباروں میں اور مختلف جگہوں پہ اس کی اعلان ہو جائے گا اور اس میں وہ اپلائی کریں، اس امتحان میں بیٹھیں اور اس امتحان میں اچھا سکور کرنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا کمپٹیٹو قسم کا ورلڈ ہے، تو اس میں اچھے ریزلٹس والے بچے ہی پھر آگے میڈیکل پروفیشن میں آ سکتے ہیں. تھوڑا سا میں مزید بتانا یہ چاہوں گا کہ جو ایگریگیٹ بنتا ہے، جو میرٹ بنتا ہے، وہ بیسڈ ہوتا ہے 3 چیزوں پہ. 10% نمبر ہوتے ہیں میٹرک کے یا او لیول کے، اور 40% نمبر ہوتے ہیں ایف ایس سی یا اے لیول کے، اور 50% نمبر ہوتے ہیں جو ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ ہے. ان تینوں کو ملا کے تو ایک ایگریگیٹ بنتا ہے. جو او لیول اور اے لیول بچے ہیں ان کے لیے میں ایک ہدایت کروں گا کہ انہوں نے ایکویلنس لینی ہوتی ہے. وہ انٹر کالجیٹ چیئرمین کمیٹی بورڈ ہوتا ہے جس سے وہ ایکویلنس ملتی ہے کہ یہ آپ کے اے لیول کے ایکویلنس ایف ایس سی میں کتنی بنتی ہے. تو وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انہوں نے لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا اس میرٹ میں جو ہے وہ ایک لسٹ بنتی ہے. ابھی فی الوقت گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ وہ سینٹرلی انڈکٹ کریں گے. انسٹیٹیوٹس کی خواہش ہے کہ اس سینٹرل انڈکشن پالیسی سے ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، تو انسٹیٹیوٹس کو ڈائریکٹلی آتھرائز کیا جائے کہ وہ ایڈمٹ کریں، جو کہ پہلے ہوتا تھا. لیکن بہرحال یہ ایک اور بات ہے. تو میں بچوں کو ہدایت کروں گا کہ جیسے ہی یہ ان کا ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے تو انہوں نے سینٹرل انڈکشن کے تھرو اپنا اپلیکیشنز دینی ہے، اور پھر ایک میرٹ بن جائے گا، اور اس میرٹ کے حساب سے میرٹ پبلکلی اناؤنس ہو جائے گا، اور اس میرٹ کے حساب سے انہوں نے اپنا کالج چوز کرنا ہے. اس سال آپ کی اطلاع کے لیے جو گورنمنٹ سیکٹر، جو پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز ہیں، وہاں میرٹ تقریباً 92% پہ کلوز ہوا، اور جو ڈینٹل کالجز ہیں وہاں 89% پہ کلوز ہوا، اور اس کے بعد کے جو بچے ہیں وہ پھر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں رجوع کرتے ہیں. تو یہ ہے جو پروسیس ہوگا. آگے میں آپ کو مزید گائیڈ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے سلیکشن کیسے کرنی ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے جی میم کہ اگر پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے تو دیٹ از ویری گڈ، بیکاز دا فی اسٹرکچر از اسپانسرڈ بائی دی گورنمنٹ. تو اس وجہ سے وہاں نامنل سی فی ہوتی ہے، اور نیچرلی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس میں میڈیکل کالجز کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، تو دیٹ وڈ بی دا پرائرٹی. بٹ دین آفٹر دیٹ اگر کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں آنا ہے تو دے ہیو ٹو میک اے چوائس. آئی ووڈ لائک کہ بچے اور پیرنٹس ورک کریں، لک اراؤنڈ کریں، ریسرچ کریں، بیکاز یہ کیریئر کا سوال ہے. تو دے شوڈ سی کہ جی کون سا میڈیکل کالج کی کیا اسٹینڈنگ ہے. اس میں 3-4 چیزیں جو ان کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو آف کورس بچے یہ دیکھتے ہیں کہ پراکسیمیٹی آف دیئر ایریا جہاں وہ رہ رہے ہیں. سیکنڈلی اس کالج کا انفراسٹرکچر کیسا ہے. انفراسٹرکچر میں لیکچر تھیٹرز، ہاسپٹل ایک بہت بڑا امپورٹنٹ انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ ٹیچنگ میڈیکل کالج کی وہ ہاسپٹل سے ڈپینڈنٹ ہے. تو اچھا ہاسپٹل جس میں ایک ویرائٹی آف پیشنٹس، ایک والیوم آف پیشنٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں، وہ ان کے لیے ایک بہت ضروری اقدام ہوگا. پھر فیکلٹی کیسی ہے، انوائرمنٹ
कैसा है बाकी जो स्टूडेंट्स का, और साथ उनका पास्ट रिजल्ट्स कैसे, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो अपना फैसला करें, और इसके लिए सोच समझ के फैसला करें। और बेहतर है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, जो लोग जिन्होंने इस प्रोफेशन में हैं, या बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक्सपर्ट से राय लेकर ही आगे स्टेप लिया जाए। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आपकी सारी गुफ्तगू में शुरू में आपने जिक्र किया था एमडी कैट के हवाले से। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमडी कैट की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करें, इंटरनेट से करें, डेटा पुराना है, ये इस हवाले से भी काफ़ी परेशान रहते हैं, और फिर यही वजह होती है कि बाद में उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता या फिर वो मेरिट पर नहीं उतर सकते। तो क्या आपका कॉलेज इस हवाले से भी मदद करता है स्टूडेंट्स की कि उनको अच्छी तैयारी कराई जाए इस टेस्ट की? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम खुद तो एमडी कैट की तैयारी नहीं करते, ये मुख्तलिफ एकेडमीज हैं जो कराती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों ने एफएससी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ी हुई है। जो एमडी कैट का है तरीका कार, उसमें 180 सवाल होते हैं, 68 बायोलॉजी के होते हैं, 54 केमिस्ट्री के होते हैं, और 54 फिजिक्स के होते हैं, और 20 इंग्लिश और रीजनिंग के होते हैं। तो 180 सवाल एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, और बच्चे को साथ ही एक डुप्लीकेट उसका मिल जाता है जो उसने फिल किया होता है, बबल शीट। तो इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम उसको पता होता है कि रिजल्ट क्या है, क्योंकि फौरन एग्जाम के बाद वो करेक्ट आंसर्स जो हैं वो पब्लिश कर देते हैं। बच्चा अपने अपनी आंसर शीट्स देख के तो उसको अंदाजा होता है कि जी मैंने इतने नंबर लिए। इसकी तैयारी के लिए एकेडमीज हैं, बट जिस तरह इस दफ़ा मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि वक्त बहुत ज़ाया होता है, बच्चे अगर एफएससी की तैयारी के साथ ही इम्तिहान दे दें, तो उन्होंने पढ़ी ही ये चीज़ें, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ी हुई है, और इम्तिहान दे के ही जैसे हटें तो हफ्ते के अंदर अंदर ही इम्तिहान हो जाए एमडी कैट का। अब ये आप देखें कि इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत खुश अहम कदम है जो फेडरल मिनिस्टर साहब ने उठाया कि जी इस दफ़ा हम एमडी कैट को जल्दी करेंगे, क्योंकि बच्चों का बड़ा टाइम ज़ाया होता है और इतने महीने लग जाते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर बात की जाए एलाइड हेल्थ साइंसेज की, इस शोबे में आप किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं और किस तरह से इसको फ़रोग दे रहा है आपका इदारा, स्पेशली अगर मैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो? जी देखिए, एलाइड हेल्थ साइंसेज का जो है बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है। एक्चुअली हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो मेडिकल सर्विस है, डॉक्टर ने तो कुछ वक्त के लिए आना है, मरीज के साथ इंटरेक्ट करना है, और फिर उसके बाद वापस हो जाना है। जो हमारे प्रोफेशनल नर्सेज हैं और एलाइड हेल्थ पर्सनल हैं, आई थिंक दे आर द फाउंडेशन, द बैकबोन ऑफ द एलाइड हेल्थ, ऑफ द मेडिकल हेल्थ सिस्टम। और हम इसकी अहमियत को इतना नहीं समझते थे। अब इंटरनेशनल जो रिकग्निशन ऑफ द एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस की वजह से पाकिस्तान में भी इसका बहुत रुझान हो गया है, और लोग इस शोबे को अडॉप्ट कर रहे हैं। और मैं इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि प्लीज़, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता है कि आपने एमबीबीएस कर लिया। बहुत सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं होता कि वो किसी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में दाखिला ले सकें। उनके लिए दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम बहुत कई दफ़ा पेरेंट प्रेशर्स, बच्चों के जो हैं वो ज़हन में होता है। इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि लोग अपने स्ट्रेस को रिलीव करें। देयर आर अदर प्रोफेशंस। बिल्कुल, डॉक्टर के लाने के लिए आप एमबीबीएस हो सकते हैं, बीडीएस हो सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो सकते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन हो सकते हैं, तो ये, और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो डीपीटी जो हमारा है, ये 5 साल प्रोग्राम्स हैं और बड़े एनरिचिंग प्रोग्राम्स हैं। इन सारों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का प्रोग्राम रन कर रहा है, और एक माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम रन कर रहा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिकॉग्नाइज्ड है। सही, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चे किस तरह से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं आफ्टर एग्जाम। एफएससी एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। यकीनी तौर पर ये जो सेगमेंट हमारा हुआ है इससे आपको बहुत मदद मिली होगी। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।